السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ مشرف کو والدہ سے ملنے کے لیے حکومت کے فیصلے کا انتظار۔ حکومت سندھ اسلامی نظریاتی کونسل کے وجود کے خلاف کیوں؟ نئے امیر جماعت اسلامی کے لیے بڑے چیلنجز پر ایک نظر۔ لاہور فروٹ منڈی کی جگہ کی تبدیلی، فروٹ منڈی سے منسلک کاروباری طبقہ سراپا احتجاج۔ آج سارا دن اسلام آباد میں کیا سرائیاں جاری رہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف کا مستقبل کیا ہے، لیکن جو خبریں وزیر اعظم ہاؤس سے آ رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مشاورت کی نواز شریف نے اپنی جماعت کے قائدین سے، اور تمام قائدین جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پرویز مشرف کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے، اس سے مسلم لیگ نون کی ساکھ پر بڑا اثر پڑے گا۔ پاکستان میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص نے آئین کو توڑا اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے اور پرویز مشرف صاحب کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ سے مشاورت ہوئی، مزید بھی مشاورت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین سے بھی مشورہ کریں گے کہ پرویز مشرف صاحب کا مستقبل کیا ہونا چاہیے، کیا ان کو باہر جانے کی اجازت ملنی چاہیے یا نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اکیلے اگر ان کو باہر جانے کی اجازت ملتی ہے یا ملک میں رکھا جاتا ہے تو اس بات کی اونرشپ اکیلے مسلم لیگ نون لینے کے لیے تیار نہیں، وہ تمام دوسری سیاسی جماعتوں کو اس میں شریک کرنا چاہتی ہے۔ جو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف چودھری نثار علی واحد وہ لیڈر ہیں جو یہ مشورہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس معاملے پر بڑا کاشیسلی فیصلہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ اپنی والدہ کے علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں پرویز مشرف صاحب تو ان کو اجازت دینے میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ یہ بھی انسائیڈرز بتاتے ہیں مسلم لیگ نون کے کہ میاں شہباز شریف بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر بڑی ہوشمندی سے کام لینا چاہیے اور کسی گورکھ دھندے میں نہیں الجھنا چاہیے۔ اپنی والدہ کو دیکھنے کے لیے پرویز مشرف صاحب جاتے ہیں یا اپنے علاج کے لیے باہر جاتے ہیں، اور اگر اس کے بعد واپس نہیں آتے تو اس سے ان کی اپنی ساکھ کو ہی کو نقصان پہنچے گا۔ مسلم لیگ نون کی پالیٹکس یہاں پر جو ان کی حکومت ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی بہت سارے ابہام بھی ہیں۔ جو خبریں ہیں اس وقت میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں یا مسلم لیگ نون کے اکابرین وہ یہ کہتے ہیں کہ باہر جانے کے لیے ای سی ایل پر جو نام ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ہے اور سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ہے، اس لیے پرویز مشرف صاحب کو عدالت میں جانا ہوگا۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ کب ان کا نام ای سی ایل میں آیا؟ کیا یہ جو حکومتی اکابرین کہتے ہیں یہ درست ہے یا یہ وزارت داخلہ اپنے طور پر فیصلہ کر کے پرویز مشرف صاحب کو باہر بھیج سکتی ہے؟ یہ صورتحال کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے جناب کامران موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت ہے کیا، کیونکہ عدالت نے یہ لکھا ہے اپنے فیصلے میں کہ ای سی ایل میں نام انہوں نے نہیں ڈالا تھا پرویز مشرف صاحب کا، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ عدالت نے ڈالا تھا، لیکن حقیقت کیا ہے آج کامران سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم کامران۔ کامران، حقیقت کیا ہے؟ یہ ای سی ایل میں کیا دوبارہ کورٹ میں جانا پڑے گا پرویز مشرف صاحب کو یا یہ اب حکومت خود سے فیصلہ کر کے بھیج سکتی ہے؟ سمیع صاحب، مشرف صاحب کا جو ای سی ایل والا کیس ہے یہ 3 مختلف عدالتوں میں رہا۔ سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں، اس کے بعد یہ آیا سپریم کورٹ میں، اور پھر اب ٹریزن کیس میں خصوصی عدالت نے اس پر حکم نامہ جاری کیا ہے۔ یہ پرویز مشرف جب ملک میں واپس آئے تھے الیکشن لڑنے کے لیے اور پھر انہیں مقدمات لڑنے پڑ گئے، ان پر 2 قتل کے مقدمے تھے، بے نظیر قتل کیس، بگٹی قتل کیس۔ اس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک حفاظتی پروٹیکٹیو بیل لی تھی، سندھ ہائی کورٹ نے انہیں وہ بیل دی تھی، اور اس بیل کی بنیاد پر وفاقی حکومت نے ان کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا تھا۔ یہ 29 مارچ 2013 کو ہوا، تقریباً آج سمجھ لیجئے کہ 1 سال ہو گیا ہے ان کا نام ای سی ایل پر ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس دوران کچھ وکلا جو تھے وہ سپریم کورٹ آ گئے کہ مشرف کے خلاف ٹریزن کا مقدمہ جو ہے وہ شروع کرایا جائے، وفاقی حکومت کو ہدایت دی جائے۔ اس پر جسٹس جواد خواجہ نے ایک عبوری حکم نامہ جاری کیا تھا 8 اپریل 2013 کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مشرف کا نام اگر ای سی ایل پر نہیں ہے تو فوری طور پر ڈال دیا جائے اور ان کے وفاقی حکومت یہ انشور کرے کہ وہ ملک سے بھاگنے نہ پائیں۔ یہ عبوری حکم نامہ تھا، لیکن جب ان درخواستوں میں حتمی حکم نامہ جب جاری ہوا تو اس میں ای سی ایل کا کوئی ذکر نہیں تھا، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب حتمی حکم نامہ آ جائے تو عبوری حکم نامے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اچھا سمیع صاحب، اس میں ایک تیسرا پھر جو حکم نامہ جو آپ نے کل دیکھا کہ وہ تھا
خصوصی عدالت کا حکم نامہ، اس میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ہم نے اس میں پرویز مشرف کا نام عدالت کے حکم پر نہیں ڈالا، یہ وفاقی حکومت نے ڈالا ہے اور وفاقی حکومت ہی اس کو ریویو کر سکتی ہے۔ اچھا، ایک ڈیولپمنٹ اس میں ایک اور ہوئی کہ پرویز مشرف گزشتہ دسمبر کو، یہ 3-4 ماہ پہلے، دوبارہ سندھ ہائی کورٹ گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ جی میرا نام چونکہ آپ کی حکم نامے کی روشنی میں ڈالا گیا ہے، اس لیے میرا نام اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے ECL سے۔ تو وہاں پر سندھ حکومت نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ عدالت نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا نام ECL پر آئے، یہ حکومت کا اپنا فیصلہ تھا، آپ کو حکومت سے رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی خصوصی عدالت نے بھی کہہ دیا کہ وفاقی حکومت اس کا فیصلہ کرے گی، سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ حکومت اس کا فیصلہ کرے گی، اور سپریم کورٹ کا جو حکم نامہ ہے وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ تو وفاقی حکومت اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ سپریم کورٹ کے حکم نامے کی وجہ سے ہم اجازت نہیں دے رہے، یہ اب جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا حکومت کو خود کرنا ہوگا اور اپنے کندھوں پہ ہی بندوق رکھنی ہوگی۔ اچھا، یہ بیان فرمائیے کہ اگر حکومت جو ہے وہ ECL پہ نام نہیں ہٹاتی تو پھر پرویز مشرف صاحب دوبارہ کورٹ میں جائیں گے کہ وہ جانا چاہتے ہیں، کورٹ کی طرف سے تو اجازت ہے لیکن حکومت نے انہیں روک رکھا؟ جی بالکل، یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ گزشتہ روز کے حکم نامے میں یہ بات لکھ دی تھی کہ اگر کوئی ملزم، بے شک اس کا مقدمہ زیر التوا ہو لیکن اس کو گرفتاری نہ ہوئی بھی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ اس کو حاصل رہتے ہیں۔ موومنٹ کا جو حق ہے وہ پرویز مشرف کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اگر وفاقی حکومت یہ کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو اجازت نہیں دیتی تو ایسی صورت میں ہائی کورٹ کا فورم اور سپریم کورٹ کا فورم، یہ دونوں فورم موجود ہوں گے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ابھی تک حکم نامے آئے ہیں، حتمی حکم نامے، وہ تمام پرویز مشرف کے حق میں ہیں، تو ان کے پاس ہی ہیز اے اسٹرانگ کیس۔ اگر حکومت نے اجازت نہیں دی تو عدالت ان کو اجازت دے سکتی ہے۔ اچھا، ایک یہ بیان فرمائیے گا کہ قانونی طور پر اس بات کی کوئی گارنٹی لی جا سکتی ہے کہ اگر انہیں باہر جانے کی اجازت دی جائے تو وہ واپس آئیں؟ کیونکہ جو مسلم لیگ نون کے اکابرین ہیں ان کو یہ فیئر ہے کہ پرویز مشرف صاحب اگر چلے جائیں گے تو پھر یہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس میں وہ مثال دیتے ہیں میمو کمیشن کی گیٹ کی، حسین حقانی صاحب کی، وہ کہتے ہیں جی وہ اسکینڈل ہوا تھا تو اس میں وہ واپس نہیں آئے تھے، تو یہ پرویز مشرف صاحب بھی نہیں آئیں گے واپس؟ جی بالکل، لیکن یہ کنسرن شو کرنا چاہیے عدالتوں کو۔ سمیع صاحب، وفاقی حکومت یہ کنسرن نہیں شو کر سکتی کہ جی وہ ہمارے پاس واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے واپس پلٹ کر حکومت کے پاس نہیں آنا، عدالتوں کے پاس آنا ہے۔ عدالتیں ان کو ریکوائر کر رہی ہیں۔ تو ان کے 5 مقدمات ہیں جی اس وقت، ان کا بے نظیر قتل کیس، بگٹی قتل کیس، ججوں کی نظر بندی کا مقدمہ، پھر لال مسجد کا کیس اور 5واں غداری کیس۔ تو 5 مقدمے میں ان کی ضمانتیں ہیں۔ تو اب خود آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی اتنے مقدمے میں تو عدالتوں، یہ تو سارا اونس جو ہے عدالتوں کے اوپر ہوگا نا، کہ اگر ایک عدالت نہیں کہتی دوسری عدالت کہے گی بھائی ملزم کو پیش کرے۔ اچھا، اس میں کامران یہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ عدالتیں پرویز مشرف صاحب کے لیے بڑی ہوسٹائل ہوں گی، ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کریں گی، لیکن جس طرح آپ نے تفصیل بیان کی ہے اس میں جو انہیں ریلیف ملا ہے وہ تو سارے کا سارا عدالتوں سے ملا ہے، جبکہ جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جس کے اکابرین ہم یہ سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے اور یہ سب قانون کی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ساری کی ساری اینیموسٹی جو ہے وہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ سے آ رہی ہے۔ سمیع صاحب، میرا خیال ہے آپ نے بالکل صحیح کنکلوڈ کیا ہے کہ بیسکلی وفاقی حکومت یہ پرویز مشرف سے بدلہ بھی لینا چاہتی تھی، کیونکہ ان کو گرج تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہسٹری موجود ہے، تو وہ لیکن یہ سارا کچھ ڈالا جا رہا تھا عدالتوں کے اوپر کہ جی عدالتیں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے عدالت کر رہی ہے۔ پرویز مشرف کو گرفتار کیا عدالت نے کیا، مقدمہ چل رہا ہے عدالت چلا رہی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ECL والے معاملے پہ عدالتوں نے خود کہہ دیا ہے کہ اس میں عدالت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فیصلہ وفاقی حکومت کو خود کرنا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پرویز مشرف کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو کس طرح سے انشور کرتی ہے، اور کیا وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے جو بعد میں عدالت میں چیلنج ہوگا اور پھر عدالت جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ تو یہ چیز جو ہے اب بال جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے، اور اس میں کم از کم حکومت کے پاس یہ جو جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ ہے، تو ماہرین سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ حتمی حکم نامے میں جو عبوری حکم نامہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے پرویز مشرف کے اوپر کہ وہ ملک چھوڑ کر نہ جائے۔ بہت بہت شکریہ کامران، بہت اہم ایشو جس کی بڑی وضاحت سے بیان کیا جس کو کامران نے، کہ اس وقت جو بال ہے وہ گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے، عدالت کی طرف سے کوئی ایسا حکم نامہ نہیں ہے جس کی وجہ سے روکا جا سکے پرویز مشرف صاحب کو۔ وزارت داخلہ نے، حکومت نے اس بات کی اجازت دینی ہے کہ آیا وہ اپنے علاج معالجے کے لیے یا اپنی والدہ کو ملنے کے لیے بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں یا نہیں۔
آنے والے چند دنوں میں اس حوالے سے فیصلہ ہوگا، نہایت اہم فیصلہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں اپنی والدہ کی تیمارداری کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سندھ اسمبلی کی اس قرارداد کا جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو ابالش کر دیا جائے۔ یہ ایک آئینی ادارہ ہے، 1962 سے قائم تھا، اور اس کے ذمہ کام یہ ہے کہ یہ پاکستان کے قوانین کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے گورنمنٹ کو اور پارلیمان کو مشورہ دے گا۔ لیکن جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد یہ اب سندھ اسمبلی کی جانب سے ڈیمانڈ آئی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے جناب چودھری اعتزاز احسن، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے وہ ادارہ جس کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ ایڈوائز کرے قوانین کو شریعت کے قابو میں، شریعت کے اندر لانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ سندھ اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے مطالبہ کیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ایبولش کر دیا جائے۔ یہ کونسل ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور 1962 میں اس کو قائم کیا گیا تھا۔ اس کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ حکومت اور پارلیمان کی مشاورت کرے گی تاکہ اس وقت جو پاکستان میں ایسے قوانین جو اسلام اور شریعت کے مخالف ہوں ان کو تبدیل کیا جا سکے اور اسلام اور شریعت کے مطابق قانون سازی کی جا سکے۔ لیکن گزشتہ چند دنوں میں مختلف اہم معاملات پر، خاص طور پر خواتین کے معاملے پر جو کونسل نے سفارشات پیش کی ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کے مخالفت میں ایک قانون بھی پاس کیا، اور بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو آراء آئی، یہ جو ایڈوائز دی اسلامی نظریاتی کونسل نے عین اس وقت جس وقت طالبان یہ کہہ رہے تھے پاکستان میں شریعت نافذ نہیں ہے اور پاکستان میں شریعت کو نافذ کیا جائے، یہ ساری صورتحال کیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کا مستقبل کیا ہونا چاہیے، قانونی صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اعتزاز احسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، سینٹ میں قائد حزب اختلاف، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم چوئی صاحب۔ السلام علیکم سمی۔ چوئی صاحب، سندھ اسمبلی نے کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ایبولش کر دیا جائے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کونسل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ابہام کریٹ کر رہی ہے مختلف ایشوز پر، مختلف معاملات پر، کیا کہیں گے آپ؟ بنیادی طور پہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کا زیادہ سے زیادہ جو کردار 1973 کے آئین کے تحت ہے بھی وہ یہی ہے کہ وہ مشاورتی ادارہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس کی پابندی نہیں ہے اس پہ۔ پر جو دو تین انہوں نے آراء دی ہیں، ابھی شیرانی صاحب جو کہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور ایک جماعت اور ایک سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے جو دو تین اپنے فیصلے دیے ہیں جو کہ جن کو آرائی سمجھا جا سکتا ہے، آئین کے تحت صرف تجاویز سمجھا جا سکتا ہے، احکامات نہیں سمجھا جا سکتا، ان کے تحت دو معاملات تو ایسے ہیں کہ جن پہ بہت زیادہ متنازع ہوئے ہیں۔ ایک بچوں کی شادی، ان کے مطابق، شیرانی صاحب کے مطابق کوئی بھی قانون جو سزا تجویز کرتا ہو یا مانے رکھتا ہو ایک ولی کو جو کہ ایک بڑا عمر کا انسان ہے، اپنی چھوٹی نو عمر اولاد کی شادی کرنے سے جو مانے رکھتا ہو، وہ قانون ان کی نگاہ میں اسلام کے خلاف مخالف ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب کیا یہ مخالف ہے یا نہیں، اس پہ دو آراء تو آپ کی چینلز پر ہی آتی رہی ہیں کہ ایک چیز جس کو کہا گیا ہے کہ یہ اسلام کے تحت ہو سکتی ہے، اس کے لیے تجویز کردہ اجماع امت کے ذریعے ایسی تجاویز دی جا سکتی ہیں جن سے اس پہ کنڈیشنز یا اس کو مشروط کیا جائے۔
اور یہ نہیں کہ اس کو بالکل مشروط ہی نہیں کیا جا سکتا، غیر مشروط نہیں رکھا جا سکتا، اجماع امت سے شرائط لگائی جا سکتی ہیں۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چائلڈ میرجز ریسٹرینٹ ایکٹ سے متعلق ہے۔ 1929 کا چائلڈ میرجز ریسٹرینٹ ایکٹ جو آج تک نافذ العمل ہے، اس کو پائلٹ کرنے میں خود بیرسٹر محمد علی جناح جو بعد میں قائد اعظم کہلائے اور پاکستان کے بانی ہیں، ان کی اپنی تقاریر اس بل کو پائلٹ کرنے میں بڑی سٹرانگ تقاریر تھی۔ وہ 1927 میں بل انٹروڈیوس ہوا تھا، 2 سال تک وہ اسمبلی کے ٹیبل پہ موجود رہا، پینڈنگ رہا۔ اس دوران بہت بحث چلی، 72,000 دستخطوں سے درخواستیں آئیں کہ اس کو نہ پاس کیا جائے۔ ہندو پروہت اور مسلم علماء دونوں کی بہت ساری اکثریت شاید تو نہیں، پر بہرحال ایک بڑا حصہ ان کے خلاف تھا۔ ہندو بھی سمجھتے تھے کہ یہ ان کے دھرم میں مداخلت ہے، اور مسلمان علماء میں سے چند بھی یہ سمجھتے تھے کہ مداخلت ہے۔ قائد اعظم نے جو تقریر کی اس میں اس بل پہ اس کا ایک اقتباس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ قائد اعظم نے کہا، آلویز دی سوشل ریفارمر از فیس ٹو فیس ود دی آرتھوڈاکس اوپینین ہیونگ بہائنڈ اٹ دس کنوکشن، دس سینٹیمنٹ، this feeling which is perfectly understandable and to some extent legitimate. But are we to be dragged down by this section for whom we have respect, whose feelings we appreciate, whose sentiments we regard? Are we to be dragged down, and are we to be prevented in the march of progress in the name of humanity, I ask you? And if we are going to allow ourselves to be influenced by the public opinion that can be created in the name of religion, when we know that religion has nothing whatsoever to do with this matter, I think we must have the courage to say, no, we are not going to be frightened by that. یہ قائد اعظم نے قانون بنایا تھا، اور 1927 سے 1929 تک قائد اعظم اس کی وکالت کرتے رہے اور اس کے حق میں دلائل دیتے رہے۔ یہ ان کی آخری وقت جب بل پاس ہونے والا تھا، اور وہاں جو باقی مسلم ممبرز تھے ان میں سے بہت سے غزنوی صاحب ڈھاکے سے تھے، مولانا داؤدی صاحب تھے ترہٹ سے، اس قسم کے مسلمان ممبران نے بھی اس کی مخالفت کی، اور ہندو ممبران نے بھی بہت سو نے اس بل کی مخالفت کی۔ پر قائد اعظم نے واضح انداز میں کہا کہ یہ بل جو ہے، اور انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے، یہ اگر کوئی محقق دیکھنا چاہے، کوئی طالب علم دیکھنا چاہے تو یہ تقریر قائد اعظم کے کمپلیٹ ورکس آف قائد اعظم کی والیوم 3 جلد نمبر 3 کے پیج 361 پر موجود ہے۔ چوہے صاحب، آپ نے بڑی وضاحت سے یہ بیان کیا۔ اب سندھ اسمبلی نے ریزولیشن کر دی، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ جو تھی اس میں نیریٹو جو اس وقت لبرل فورسز کا کم ہوتا جا رہا ہے، جو ایک ماحول خاص طور پر کریٹ ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا ہوگا؟ اسلامی نظریاتی کونسل یہ قائم رہے گی، یا اس حوالے سے آپ کیا تجویز دیں گے حکومت کو؟ میرے خیال میں اسلامی نظریاتی کونسل قائم تو رہے گی۔ اتنی تعداد ممبران کی اسمبلی میں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آئین کا حصہ ہے، اور آئین کا تقاضا ہے کہ 2/3 اکثریت سے دونوں ایوانوں میں اس کو پاس کیا جائے۔ تو میرے نہیں خیال اس کے ختم ہو جانے کا کوئی اندیشہ یا امید لگائی جا سکتی ہے، پر اس کا اپنا جو ہر ادارے کا کام ہے کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے۔ عدالت کو بھی چاہیے اپنے دائرے میں رہے، پارلیمان کو بھی، انتظامیہ کو بھی، فوج کو بھی، جو بھی ادارہ ہے اپنے دائرے میں رہے۔ تو اس کا دائرہ مشاورتی ہے، اس کا دائرہ
کوئی حتمی مینڈیٹری نہیں ہے، جاری کرنا نہیں ہے. نہیں ہے. لیکن چوہدری صاحب اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں تو ایسے لوگ پھر ڈالے جا سکتے ہیں جن کی سوچ بہتر ہو اور جو باقاعدہ طور پر یونیورسٹیوں سے جنہوں نے پڑھا ہو اور اسلام کے حوالے سے بھی ان کا مطالعہ ہو اور جو معاشرے کے معروضی حالات ہیں، حقائق ہیں، ان کو بھی دیکھ سکتے ہوں، اس کے ساتھ چیزوں کو انٹرپریٹ کر سکتے ہوں. کیا تو جا سکتا ہے، پر پھر جو اس وقت کے علماء دین ہیں وہ ان کو مانیں گے نہیں، ان کی بات کو مانیں گے نہیں، کیونکہ وہ تو یونیورسٹیوں میں نہیں گئے ہوئے. خود شیرانی صاحب ہر مرتبہ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ منتخب ہوتے ہیں، بہت مرتبہ پارلیمان کے رکن منتخب ہوئے ہیں اور تشریف لائے ہیں پارلیمان میں، تو آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں قائد اعظم کی سوچ پہ واپس جانا چاہیے. قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو جو تقریر کی تھی وہ گراؤنڈ نارم ہے پاکستان کا. وہ پاکستان کا قائد اعظم نے کس مقام پہ کی تھی کہ پاکستان آزادی کی دہلیز پہ تھا. 11 اگست 1947 اور 11 اگست 1947 14 اگست 1947 سے 3 دن پہلے تھا صرف. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس فورم سے کی تھی، کس ادارے سے کی تھی، کس آڈینس کو کی تھی. وہ تھے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا آئین بنانا تھا. اور وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ آئین ساز اسمبلی کے ممبران تھے کراچی میں. سو فورم کو دیکھیں اور قائد اعظم کے بالکل آپ نے درست فرمایا اعتزاز صاحب. میں کیونکہ وقت کم ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا. ہمیں قائد اعظم کی سوچ کو واپس لانا ہوگا، دیکھنا ہوگا قائد نے کیا کہا، اور ان سارے معاملے پر بڑا ایک واضح ان کا پیغام تھا. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جماعت اسلامی کے نئے امیر سراج الحق صاحب. پہلی دفعہ ہوا ہے جماعت اسلامی کی تاریخ میں کہ کوئی سٹنگ جو ان کا پریزیڈنٹ تھا، جو ان کا امیر تھا، وہ الیکشن ہار گیا. اس پر ہم بات کریں گے. فرید پراچا صاحب اور ڈاکٹر حسن عسکری رضوی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. جماعت اسلامی پاکستان کی اہم سیاسی جماعتوں میں شمار ہوتی ہے. اگرچہ اس کا سائز بہت بڑا نہیں، لیکن جس طرح کا اس کا سٹرکچر ہے، بڑی ڈسپلنڈ جماعت ہے اور بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں اس کے. پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ بڑا اہم کردار رہا ہے، اور جو پاکستان میں بڑی بڑی سیاسی تحریکیں چلی ہیں اس میں بھی جماعت اسلامی پیش رہی ہے. بلکہ کئی تحریکوں میں تو جماعت اسلامی نے بنیاد فراہم کی براڈ بیسڈ الائنسز کی، جس کی بنیاد پر حکومتیں بھی تبدیل ہوئیں. ان کے 5ویں امیر کا جو انتخاب ہوا ہے، منور حسن صاحب کی جگہ جناب سراج الحق صاحب کو امیر بنا لیا گیا ہے. اور یہ جماعت اسلامی کی تاریخ میں پہلا موقع کہ ان کے کوئی سٹنگ امیر ان کو ان کی شورا کے اراکین نے، ان کے ممبرز نے ووٹ آؤٹ کیا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ منور حسن صاحب نے جماعت اسلامی کو آئسولیشن میں دھکیل دیا تھا. ان کی جو پالیسیز تھی وہ جماعت اسلامی کے اندر اور باہر پسند نہیں کی جا رہی تھی. اور پھر خاص طور پر ان کی جو ایک کنٹروورشل سٹیٹمنٹ تھی پاکستان فوج کے جوانوں کے بارے میں، جو طالبان کے ساتھ اور القاعدہ کے دہشت گردوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جنہوں نے شہادت پائی، اس سٹیٹمنٹ نے بھی خاصا پاکستان میں بھی ایک پولیٹیکل سٹر کیا. اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید ان کی جو شکست ہے اس میں یہ جو ان کی ایک سوچ تھی، جو ہارڈ لائن ان کی اپروچ تھی، اس نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا. لیکن اب جو نئے امیر ہیں وہ کیا کریں گے؟ جماعت اسلامی کو کیا وہ ریپیئر کر سکتے ہیں؟ دوبارہ آئسولیشن میں گئی ہوئی اس جماعت کو واپس لا سکتے ہیں؟ نئے الائنسز کی بات ہو سکتی ہے. آج اس پر ہم بات کریں گے. جماعت اسلامی کے ترجمان جناب ڈاکٹر فرید پراچا ہمارے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے میں جناب فرید پراچا صاحب کی طرف چلتا ہوں. السلام علیکم پراچا صاحب. جی وعلیکم السلام. پراچا صاحب، پہلا موقع ہے جماعت اسلامی کی تاریخ میں کہ کوئی سٹنگ امیر جو ہیں وہ ووٹ آؤٹ ہوئے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بنیادی جو وجہ تھی وہ جو
گزشتہ چند ماہ میں جو کنٹروورسیز چلیں، جس کے بعد باقاعدہ طور پر آئی ایس پی آر نے، پاک فوج نے ایک اپولوجی بھی ڈیمانڈ کی تھی جماعت اسلامی کے امیر سے، اس نے اس میں بڑا ایک کردار ادا کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع صاحب، ایک بات تو جیسے آپ نے بھی کہا اور بعض اخبارات نے بھی لکھا کہ جناب یہ شکست ہو گئی ہے اور یہ فلاں کی فتح ہے. جماعت اسلامی کے انتخابات کے اندر فتح اور شکست کا لفظ بالکل بے معنی ہے، اس لیے کہ یہاں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا، یہاں کوئی کنوینسنگ نہیں ہوتی، کوئی گروپنگ نہیں ہوتی، کسی کے حق میں کسی کے مخالف کوئی کیمپین نہیں چلتی. اور اس کے ساتھ یہ کہ یہاں پر کوئی آدمی بھی اگر اپنے آپ کو کسی بھی معنی کے اندر کینڈیڈیٹ یا اس کا کوئی ہمنوا اسے کینڈیڈیٹ کہتا ہے یا سمجھتا ہے یا پوز کرتا ہے، تو وہ آدمی بھی اور وہ کرنے والا بھی جماعت اسلامی کا ممبر نہیں رہ سکتا، رکن نہیں رہ سکتا. یہ ایک انوکھی، ایک تو مسلسل انتخابات ہوتے ہیں جماعت اسلامی کے قیام کے روز اول سے لے کے آج تک، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ موروثی جماعت نہیں ہے، ڈیموکریسی ہے، خفیہ بیلٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہاں پر ہر فرد جو ہے اس کے حق میں ووٹ دیا جا سکتا ہے. 31,301 جو ارکان ہیں ان میں سے ہر آدمی کو ووٹ دیا جا سکتا ہے. تو جہاں اس طرح کی صورتحال ہو وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا. پھر پالیسیاں ہماری جو ہے وہ ہماری شورا بناتی ہے، اور شورا جو ہے اس نے جو پالیسیاں بنائی ہیں وہ ہماری قراردادوں کے ساتھ وابستہ ہے. کسی بھی جماعت کی کسی پالیسی کو کسی ٹی وی ٹاک شو کے ایک جملے کے ذریعے سے نہ اسے سمجھا جا سکتا ہے نہ اسے رد کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال ڈکشن کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن صاحب جماعت اسلامی کی پالیسی کو لے کے چل رہے تھے، اور اس لیے کوئی اس کے اندر یہ بات کسی طرح سے بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دیے ہیں یا ان کی پالیسیوں کے خلاف دیا ہے. ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی عمر اور ان کی صحت جو ہے اس اعتبار سے انہوں نے خود معذرت کی تھی، شورا نے ان کی معذرت نہیں قبول کی، ارکان جماعت نے ان کی معذرت قبول کر لی. جماعت اسلامی کے اکثر عمراء جو ہیں جس میں مولانا سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی، میاں طفیل صاحب، قاضی حسین احمد صاحب اور خود منور حسن صاحب، یہ 70 کے لگ بھگ جو ہیں انہوں نے اپنی معذرتیں کر لی تھی یا یہ ہو گئے. درست ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پراچا صاحب آپ کا بالکل موقف آ گیا سامنے. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب، جو پراچا صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے تو معذرت بھی کی تھی اور اب ان کی صحت بھی ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ انہوں نے بیان کیا، ان کا ایک موقف ہے. یہ بیان فرمائیے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو جماعت اسلامی کے اندر بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے منور حسن صاحب نے جب وہ سٹیٹمنٹس دی تو اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کر لیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میرا پہلے سے یہ خدشہ تھا کہ غالباً سید منور حسن صاحب الیکشن ہار جائیں گے، اگرچہ کوئی اس پہ اتنا نہیں تھا کہ ضرور ہاریں گے، لیکن یہ کہ ایک خطرہ موجود تھا. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے اور جماعت اسلامی کی پالیسیز میں ایک بندہ فوری طور پہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن ایک سٹائل کا فرق ہوتا ہے، ایک ادائیگی کا ایک سٹائل ہوتا ہے. دیکھیے، اس سے پہلے قاضی صاحب اس کے لیڈر تھے، نظریہ وہی تھا، لیکن قاضی صاحب کا سٹائل ایک مفاہمانہ اور مفاہمت والا سٹائل تھا، اور سید منور حسن صاحب نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کے سٹائل میں اگریسو سٹائل کا، کنفرنٹریشن کا ایک رویہ ہمیں کافی نمایاں آیا. اس کا تعلق الفاظ کی سلیکشن، ادائیگی سے ہوا کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کئی کنٹروورسیز ایسی پیدا ہوئی جن کو اوائڈ کیے بغیر نظریات کو آگے چلایا جا سکتا تھا. تو میرا اپنا یہ خیال تھا کہ ان کنٹروورسیز کی وجہ سے بہت سے لوگ جماعت اسلامی کے اندر اور جماعت اسلامی کے باہر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ممبر نہیں ہوتے، ان کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن ان کے نظریے سے ایگری کرتے ہیں. ان سب میں تھوڑی سی ناراضگی پیدا ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے جو کنٹروورسی شروع کی وہ غیر ضروری تھی. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سٹنگ امیر جو ہے وہ اس کی جگہ ایک نیا شخص جو کہ میرا خیال ہے کہ ان سے جونیئر تھا ان کو انہوں نے سلیکٹ کیا. اچھا حسن عسکری رضوی صاحب، اب ایک جو بڑا چیلنج ہوگا جماعت اسلامی کے لیے وہ دوبارہ واپس آنا، الائنسز کی سیاست کرنا، جس کے سراج الحق صاحب بڑے ماہر بھی سمجھے جاتے ہیں. ایک بنیادی سوال یہ ہے، جیسے ابھی فرید پراچا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ امیر کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی، وہ تو جماعت اسلامی کی پالیسی کو لے کے چلتے ہیں. تو جو اس وقت پاکستان کے معروضی حالات ہیں، طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہے اور دوسرے کوئی اہم ایشو ہیں،
ان میں جماعت اسلامی کی سوچ میں کوئی اگر تبدیلی نہیں ہوگی تو سراج الحق صاحب اس امیج کو، اس آئیڈینٹی کو ریپیئر کر سکتے ہیں، بحال کر سکتے ہیں، آئسولیشن سے واپس لا سکیں گے؟ دیکھیے، جو آپ نے بات کہی نا، لے کے چلتا ہے، اصل میں لے کے چلنے میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ فریم ورک تو جماعت اسلامی کا وہی رہے گا جو سید منور حسن صاحب کے زمانے میں، ان کے امیر ہونے کے زمانے میں تھا، لیکن جو لے کے چلنا ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی پالیٹکس ایسی ہے جس میں کہ آپ کو کنفرنٹریشن کو ضرورت نہیں ہوتا، وہی بات آپ پولائٹلی کہہ سکتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو نئے امیر کا جو سٹائل ہوگا، فریم ورک وہی ہے۔ سٹائل میں جو قاضی حسین احمد کا جو مفاہمانہ رویہ تھا وہ زیادہ ہمیں نمایاں نظر آئے گا، اور جو ایک اگریسو سٹائل تھا شاید اس اگریسو سٹائل میں تبدیلی ہوگی، اور اگر وہ یہ سٹائل کو بدل دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کی ریپوٹیشن تھوڑی سی جو انڈرمائن ہوئی ہے اس کو ریکور کرنا بڑی حد تک آسان ہوگا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی جماعت منظم ہے اور منظم جماعت سٹائل کو امپروو کر سکتی ہے، لیکن جو سٹائل منور حسن صاحب کا تھا اگر اس سے چلیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آئسولیشن ہی کی طرف جائے گی جماعت اسلامی۔ اچھا، فرید پراچا صاحب، آپ نے حسن عسکری رضوی صاحب کی بھی بات سنی ایک ریپیئر کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لے کے اس طرح سے چلیں گے تو ہو بھی سکتی ہے ہر چیز، ان کا جو ریپیئر بھی ہو سکتی ہے ہر چیز۔ یہ بیان فرمائیے گا، مستقبل کی جو سیاست ہے جماعت اسلامی کی وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اتنے اہم معاملات ہیں، آپ یہ جو اس وقت پالیسیز آ رہی ہیں ان کی کنٹینیوشن ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت میں دوبارہ کوئی سوچ بچار ہوگی، ریویو کیا جائے گا بڑے اہم جو اس وقت ایشوز ہیں پاکستان کے سامنے؟ دیکھیے، ایک تو خیر آپ کی بات اور کسی حد تک حسن رضوی صاحب کی بات سے، میں عسکری صاحب کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ جماعت اسلامی کی ساکھ کوئی ختم ہو چکی ہے یا اس کو نقصان پہنچا ہے اور کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنا ہے یا آئسولیشن میں چلے گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک ایسی منظم جماعت اور پھر یہ کہ نیچے تک اتری ہوئی ایک جماعت ہے، ایک بہت بڑا نظریاتی بیک گراؤنڈ ہے، ایک بہت کمٹمنٹ رکھنے والے کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ایک مسلسل حرکت کے اندر رہنے والا پورا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے۔ ایسی حالت کے اندر یہ کہیں کوئی بات نہیں ہوتی کہ کسی ٹی وی ٹاک شو کے کسی ایک جملے سے جماعت اسلامی کی ساری ساکھ بھی ختم ہو جائے، یا یہ کہ کوئی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہمارے تجزیہ نگار کوئی اپنی مرضی کے تجزیہ کرتے رہیں اور اس سے جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنا وقار کھو دے، ایسی قطعاً بات نہیں ہے۔ جہاں تک پالیسیوں کا تعلق ہے، جماعت اسلامی پاکستان کی وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہماری ساری سرگرمیاں پرامن ہوں گی، پابند قانون ہوں گی، قانون کے دائرے میں ہوں گی، اور ہر معاملے کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن اور سنت کے احکامات کیا ہیں۔ اس لیے ہماری پالیسیاں معتدل ہیں، متوازن ہیں، ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے ہیں۔ جنگ ہم نے لڑی ہے ملک کی بقا اور سلامتی کی، اور اب بھی جب کبھی ایسے مراحل آئے تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنا کردار جو تاریخی کردار ہے وہ پھر ادا کریں گے۔ ادارہ جاتی جماعت ہے، یعنی اس میں فرد جو ہے وہ بہرحال ایک سربراہ ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن مجموعی طور پر ہماری جماعت جو ہے اس میں ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر ہماری شورا ہے، ہماری عاملہ ہے، اس کے اندر ہمارا صوبائی نظم ہے۔ بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں، ایک پورا ایک منظم ایک سلسلہ ہے، آپ درست فرما رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فرید پراچا صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب۔ فرید پراچا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بات سے ایگری نہیں کرتے کہ جماعت اسلامی آئسولیشن میں چلی گئی تھی یا جماعت اسلامی کی ریپوٹیشن پر کوئی فرق پڑا، لیکن پاکستان کے بہت سارے سیاسی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پاکستانی فوج کے جوانوں کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے جو کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دی تھی منور حسن صاحب نے، اس نے یقیناً جماعت اسلامی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا تھا۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک اور اہم معاملے کی، لاہور کا معاملہ، جو سب سے پرانی جو وہاں پر فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ ہے، انتظامیہ اس کو وہاں سے شفٹ کرنا چاہتی ہے، شفٹ کر کے واگا بارڈر کے نزدیک لے جانا چاہتی ہے، جس سے جو تاجران ہیں وہ پریشان ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔
اسلامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لنک راوی روڈ پر واقع جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ ہے اس کو وہاں سے شفٹ کر کے واگا بارڈر کے نزدیک لاہور کا جو مضافاتی علاقہ لکھو ڈیر ہے وہاں پر شفٹ کر دیا جائے. اس سے جو وہاں پر تاجر ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے, کیونکہ اس وقت جو مارکیٹ بنائی گئی تھی یہ 1969 میں قائم کی گئی تھی اور 95 وہ سال تھا جب یہ اپنے پورے بوم پر پہنچی تھی. اور اس وقت جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی جو انڈسٹری ہے, جو منڈیاں ہیں, اس سے وابستہ افراد کی تعداد 16 لاکھ ہے. جو تاجر وہاں پر ڈیل کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل یکا یک جس طرح حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو شفٹ کر دیا جائے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ جو نئی جگہ ہے وہاں پر ابھی انفراسٹرکچر بھی نہیں بنا اور اس کو ڈیولپ کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. یہ پہلی دفعہ نہیں لاہور انتظامیہ نے ایسا کیا. اس سے پہلے جو کوٹ لکھپت پہ جو منڈی تھی اس کو بھی یکا یک بہت جلدی اس کو بھی تبدیل کیا گیا, جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا وہاں پر بھی تاجروں کا. آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں چودھری ظہیر جو یہ راوی لنک روڈ پر جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ ہے اس کے چیئرمین ہیں, لیکن اس کے علاوہ لاہور کی جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس کا بورڈ ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. السلام علیکم چودھری ظہیر صاحب. جی وعلیکم السلام. چودھری صاحب, یہ آپ کی منڈی جو ہے اس کو راوی لنک روڈ سے لکھو ڈیر لے کے جا رہے ہیں, تو کیا یہ کرنے سے پہلے تاجروں کو جو وہاں پر جو ڈیلر ہیں ان سے حکومت نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع ابراہیم صاحب, سب سے پہلے میں دنیا نیوز اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس حساس مسئلے پر میرا موقف بیان کرنے کے لیے مجھے آپ نے مدعو کیا. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فروٹ منڈی راوی روڈ, فروٹ و سبزی راوی روڈ, یہ آج سے 45 سال پہلے یہاں عمل میں آئی. اس وقت یہ اب بھی راوی دریا کے کونے کے اوپر واقع ہے, لنک روڈ کے بالکل ساتھ ہے, رنگ روڈ کے ساتھ. اور اس وقت مینار پاکستان تک یہ بالکل کھیت تھے اور یہاں ریگستان کا علاقہ سمجھا جاتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ ہمارے بڑوں نے ان پہ کاروبار کیا اور آہستہ آہستہ یہ کاروبار دن ب دن پھلتا پھولتا گیا اور 1995 میں یہ فل اپنے جوبن پہ آ گئی. اور اس وقت وہ ماشاءاللہ پاکستان کی کاروباری لحاظ سے سب سے بڑی مارکیٹ ہے. کروڑوں کا مال روزانہ کی بنیاد پہ یہاں آ رہا ہے. 4 لاکھ آدمی ڈائریکٹ انوالو ہے کاروبار فروٹ اور سبزی منڈی کا, جو 16 لاکھ افراد کی کفالت کر رہا ہے. اب 2-3 مہینے پہلے حکومت نے, انتظامیہ نے یکا یک یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ یہ فروٹ اور سبزی مارکیٹ ہم لکھو ڈیر شفٹ کر رہے ہیں. لکھو ڈیر علاقہ وہ ہے جو بارڈر کے بالکل قریب ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا, اور آپ نے پوری ایک سکیچ کھینچا آپ نے, اور پرفیکٹ آپ نے سکیچ کھینچا. اب مسئلہ یہ ہے کہ 1969 سے لے کے اب تک جب یہ پورے عروج پہ آ گئی ہے تو ایک دم اس کو شفٹ کرنا میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت زیادتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے اس کو شفٹ کرنا تھا, اول تو یہ شفٹ کرنے کی بات بنتی نہیں ہے کیونکہ یہ راوی کے کنارے ہے. اس کو اب 205 کنال کے اندر یہ پوری فروٹ اور سبزی منڈی ہے, 205 کنال کے اندر ہے اور ایک سائڈ پہ ہے. اس پر ٹریفک کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اب انہوں نے, انتظامیہ نے کہا ہے کہ یہ ٹریفک کی وجہ سے ہم اس کو باہر لے کے جا رہے ہیں, اپ گریڈ کر رہے ہیں. اپ گریڈ تو یہ بھی ہو سکتی ہے. اب منڈی کے بالکل سامنے جو ٹرین کے ٹریک کے ساتھ ساتھ ناجائز تجاوزات ہیں, آپ ان کو ختم کریں اور ٹرک اڈا اور جنگل اپنا وہ جو ہمارے ساتھ ٹرک اڈا ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا وہ جنگلات کی جگہ جو تقریباً 800 کنال وہ خالی پڑی ہے. نہیں چودھری صاحب, یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن جہاں پر یہ منڈی کو لے جایا جا رہا ہے اس میں تو یہ 205 کنال ہے, وہاں پر وہ تقریباً 1000 کنال جگہ دے رہے ہیں. اور پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ آگے چل کر بھارت کے ساتھ بھی اگر ٹریڈ کھل جائے گی تو وہ علاقہ بالکل بارڈر کے نزدیک ہوگا, یہ بھی ایک حکومت کی پریورٹی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. آپ نے جو بات کہی ہے نا کہ جی وہ واگا بارڈر کے لیے اگر انڈیا کے لیے منڈی بنائی ہے تو بڑی اچھی منڈی ہے. انڈیا اگر امرتسر, جلندھر یا دلی کے لیے منڈی بنائی ہے تو اپنے ملک کو چھوڑ کے آپ انڈیا کو زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں. اب ایک کونے کے اوپر یا لاہور تقریباً 50 میل کے ایریے میں ہے. 50 میل دور سے جو آدمی آئے گا وہ سیدھا پہلے واگے بارڈر جائے گا اور واگے بارڈر سے وہاں سے خرید کے خریدار جو ہیں وہ لے کے پھر واپس آئیں گے شہر کی طرف اور پھر آگے ڈسٹریبیوٹ ہوگا جو گرد و نواح کے علاقے ہیں. کہنا یہ آپ کو کہ پاکستان کے اندر جو لاہور کی منڈی ہے
اس میں 90% مال بلوچستان اور سندھ کی طرف سے آتا ہے. اگر اول تو ہم اس سے ایگری نہیں ہے کہ آپ منڈی وہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں. سمیع صاحب دیکھیں، انسان خواہشیں اس وقت پوری کرتا ہے جب وسائل ہوں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 20-25 کروڑ روپیہ لگا کے اس منڈی کو اپ گریڈ کر دیا جائے تو 10-15 ارب لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کوشچن مارک ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کے پاس اگر وسائل ہیں تو آپ ضرور جائیں، لیکن اس کی بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے نا. دنیا میں کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پروجیکٹ بہترین چل رہا ہو اور اربوں کروڑ حکومت کو اس کو ریونیو آتا ہو اور یک حکومت اناؤنس کر دے کہ ہم یہاں لے کے جا رہے ہیں تو کاروبار تو کلیپس ہوگا. ہمارے کروڑوں روپیہ اس طرح کلیپس ہو گئے. ہم نے آگے کسانوں کو پیسے دیے ہوئے تھے، ہم نے آگے ذمہ داروں کو پیسے دیے ہوئے تھے. اب ہم کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہم ان کو کیا کریں. اب یہ جو منڈی ہے، اچھا چوہدری صاحب ایک کیونکہ وقت کم ہے، اس پر بھی بیان کیجئے. یہ جو کوٹ لکھپت سے منڈی وہاں سے بھی منتقل کی گئی تھی، جس جگہ منتقل کی گئی تھی وہاں پر پورا انفراسٹرکچر مل گیا اور کیا وہ منڈی اب پوری طرح آپریشنل ہو گئی ہے؟ سمیع صاحب بدقسمتی کی بات ہے کہ 4 سال پہلے کوٹ لکھپت سے انہوں نے منڈی وہاں شفٹ کی، 3 جگہ پہ شفٹ کی. اب یہ گنجان آباد، وہ گنجان کہنا سناٹے میں آپ کچھا منڈی لے کے چلے گئے ہیں. گنجان آباد سے، اور وہ منڈی جو کوٹ لکھپت کی جو منڈی تھی اس پوری جگہ وہ جو جتنے بھی 70 کنال وہ جگہ تھی وہ ساری خالی پڑی ہے. اور جس جگہ پہ آپ لے کے جا رہے ہیں، وہ جس جگہ لے کے گئے ہیں آپ اپنا نمائندہ بھیجیں، وہاں دیکھیں کہ وہاں نہ پانی کا بندوبست، نہ سیوریج، نہ کھلے آسمان تلے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم وہاں کسانوں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، 80% کاروبار ختم ہو گیا. وہاں تو دکانیں بننے کی بڑی دور کی بات ہے، پلاٹ کی الاٹمنٹ وہاں پہ نہیں ہوئی. وہی حال یہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان سے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اسٹیک ہولڈر کو ہم نے ان سے مشاورت کرنی ہے. ابھی بات سنیں، انہوں نے پلاننگ کر دی ہے تو کرنی ہے. کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمیں تو پتہ چل گیا کہ یہ ہمیں مارنے کے اوپر چلے. ہم اس لیے FIR کٹوانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں، میڈیا کے پاس جا رہے ہیں کہ بھائی ہماری بات سنیں. اگر انہوں نے جب ہمیں مار دیا تو ہماری FIR کون کٹائے گا؟ ان کا سلوگن، بہترین سلوگن ہے ان کا پورے لاہور کے اندر حکومت پنجاب کا کہ آج کی تکلیف کل کی سہولت. ان سے پوچھیں کہ تکلیف میں اگر آدمی مر گیا تو سہولت کیا دیکھے گا؟ اتنی تکلیف دیں جتنی اب برداشت کر سکیں. یہ منڈی پورے شہر کے قریب ہے. مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. جب ایک آدمی عام صحافی اب ہفتہ اتوار کو آپ جیسے لوگ بھی یہاں شہر کے اندر ضرور شہر کے قریب بھی ہے، یہ ڈائریکٹ جا کے وہاں سے مال لیتے ہیں. جب منڈی 25 میل دور چلی جائے گی، 25 سال اس کو لگیں گے آباد ہونے میں، تو بتائیں جب یہ مال وہاں سے جو آدمی لینے جائے گا اس کے اخراجات کتنے بڑھیں گے؟ جب اخراجات بڑھیں گے تو جب واپس آئے گا تو مہنگائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب کوٹ لکھپت. بہت بہت شکریہ چودھری ظہیر، بہت اہم معاملے پر گفتگو کر رہے تھے. اور ایک جو ان کا مطالبہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی وہ جو تاجر ہیں، ان کے ساتھ حکومت کو رابطہ کرنا چاہیے. اور پھر جس جگہ پر یہ ابھی راوی لنک والی منڈی ہے، یہ منڈی کو صرف 20-25 کروڑ پہ اتنا ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اور دوسری جگہ پہ لکھو ڈیر میں جا کر جو 15-20 ارب روپے کا منصوبہ ہے وہ صرف پیسے کا ضیاع ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا، لوگوں کے مسائل بھی اس سے بڑھیں گے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.